عرفہ کے روزے کی فضیلت مسلم ہے، البتہ اختلاف اس کی تاریخ میں کیا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ حدیث میں فضیلت عرفہ کے دن کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اہل مکہ اور سعودیہ اور دیگر کئی ممالک میں 9 ذی الحج ہے۔ اسی بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ جس دن حجاج عرفات میں ہوتے ہیں یعنی 9 ذی الحج، تو انہی کے حساب سے ہی روزہ رکھا جائے، حالانکہ عرفہ کی فضیلت وہاں مقام کے اعتبار سے ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ موجود تھے تو اسی کی مناسبت سے روزے کی فضیلت بیان کی، وگرنہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا اہل مکہ کے ساتھ ہی روزہ رکھ سکے۔ ایون کہ برطانیہ وغیرہ میں بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں ایون جب حجاج عرفات میں ہوتے ہیں، سعودیہ والوں کا 9 ذی الحج ہوتا ہے، ان کی عید یا 11 ذی الحج ہو چکا ہوتا ہے، تو اب بتائیے کہ بھلا ایام تشریق میں یا عید کے دن کیسے روزہ رکھا جائے جبکہ شریعت میں منع ہے۔ لہٰذا اسلامی اصول ہر کوئی اپنی رویت ہلال کے حساب سے تمام عبادات کی طرح اس عبادت کو بھی انجام دے۔ اسلامی تعلیم، رویت ہلال کی دلیل، محدثین کا راجح موقف اور زمینی حقائق کے حساب سے تمام مسلمان اپنے 9 ذی الحج کو عرفہ کا روزہ رکھیں اور گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہ معاف کروائیں۔ البتہ اگر کسی ایسے علاقے سے ہیں کہ آپ کا ہلال کا حساب یعنی چاند نظر آنا سعودیہ سے پیچھے ہے، تو پھر آپ 2 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے پاکستان والے کل یعنی سعودیہ والوں کے ساتھ عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور پھر آفٹر ٹمارو اپنے 9 ذی الحج کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ ان کے ثواب میں کوئی شک نہیں رہے گا، اور اجتہاد کرنے والے کے لیے بھی پورا اجر ہے، یعنی اگر کوئی ایک روزہ رکھ لے تو اس کے ثواب میں بھی انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پاکستان میں 2024 کا 9 ذی الحج پرسوں یعنی اتوار کو ہے، اور سعودیہ میں 9 ذی الحج یعنی ان کا عرفہ کا دن کل ہے، تو آپ کل اور پرسوں کا روزہ رکھنا نہ بھولیں۔ اور اگر کوئی پریگننٹ ہے، فیڈنگ مدر ہے، یا پیریڈز میں ہے، یا کوئی بیماری یا پریشانی کا شکار ہے ٹریولنگ وغیرہ میں، اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو پریشان نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی روٹین کے مطابق کوئی کام کرتا ہو اور پھر کسی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کے لیے نہ کرنے کے باوجود پورا ثواب ہے، اور اسی طرح کوئی نیکی کی نیت رکھتا ہے اور پھر کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی نیت کرنے کا اجر ہے۔ اور صرف روزہ ہی تو نہیں رکھ سکتی، باقی عبادات مثلا اس دن کی جو خصوصی عبادت یعنی دعا ہے وہ تو کر سکتی ہیں، یہ ضرور پڑھیں، خواہ آپ بیمار ہیں، کسی بھی حال میں ہیں، ایون زبان سے یہ ذکر کر سکتی ہیں، کوئی بھی عذر اس میں مانے نہیں ہے۔ یہ صرف کسی ایک نبی کی دعا نہیں بلکہ عرفہ کے دن تمام انبیاء نے یہی دعا کی، جیسے صحیح الترغیب اور دیگر کے حوالہ جات کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اس دن میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے سب سے بہترین دعا جو کی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ غور کیجئے کہ انسان یہ اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی شاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ حمد ہے کہ انسان جب رب کے لیے کرتا ہے تو رب اپنی شان سے اس کی بیماری کو صحت یابی میں، پریشانی کو خوشحالی میں، بے چینی کو سکون میں، تنگ دستی کو فراوانی میں، محرومی کو عطا میں بدل دیتا ہے۔ آپ جس حال میں ہیں، دنیا میں جہاں کہیں ہیں، اپنے 9 ذی الحج اور اہل عرفہ حجاج کی مناسبت سے ان کے 9 ذی الحج کو بھی یہ پڑھیں، اس کی ہر حال میں ہر وقت میں فضیلت ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایون تمام انبیاء کی پڑھی ہوئی مانگی ہوئی دعا ہے، وگرنہ آپ کو قرآن کریم میں کوئی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، کوئی یوسف علیہ السلام کی، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا ملے گی،
یہ تمام کی خصوصی دعا ہے اور مقبول بھی، مستجاب بھی، کہ انبیاء کی جو دعائیں آئی ہیں ساتھ میں قبولیت کا بھی بیان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیریٹی، جو نیکی، جو صلہ رحمی، جو معافی تلافی آپ کر سکیں کیجئے، کہ آپ افضل ترین ایام میں ہیں۔ عرفہ